السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ کل ہم نے فوائد مکیہ میں مد کی وجوہات کا بیان یعنی اوجہ مد اس کے متعلق بڑی تفصیل سے پڑھا تھا، تو بقیہ جو کچھ حصہ رہ گیا تھا وہ آج انشاءاللہ ہم ابھی پڑھتے ہیں، تو تشریف لائیے، اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا یہ فائدہ، جب مد عارض اور مد لین عارض جمع ہوں تو اس وقت عقلی وجہیں کم از کم 9 نکلتی ہیں۔ حاجی صاحب ہیں یا راجہ صاحب؟ جی قبلہ۔ جب مد عارض اور مد لین عارض جمع ہوں تو اس وقت عقلی وجہیں کم از کم 9 نکلتی ہیں۔ کس طرح کہ مد عارض میں طول، توسط، قصر، مال اسکان، اور مد لین میں قصر، توسط، طول۔ مد عارض میں 3 ہیں، مد طول، توسط، قصر، اور مد لین میں قصر، توسط، طول۔ تو یہ ان کو 3 سے ضرب دیں تو یہ 9 بنتی ہیں۔ اب اگر مد عارض پہلے ہے مد لین سے، مد عارض مقدم ہے مد لین پر، مثلا من جوع، یہ حرف مدہ ہے جو، تو یہاں پر مد عارض وقفی، اور من خوف میں مد عارض لین، تو یہ 6 وجہیں جائز ہیں۔ کون کون سی؟ کہ جو میں بھی طول اور خوف میں بھی طول، جو میں توسط، جو میں طول اور خوف میں بھی طول، پھر جو میں طول اور خوف میں توسط، پھر جو میں طول اور خوف میں قصر، 3 ہو گئیں۔ چوتھی ہے جو میں توسط اور خوف میں بھی توسط، جو میں توسط اور خوف میں قصر، اور یہ ہو گئی 6 وجہ، 2 یہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ 3 اور 3 6 وجہ ہو گئی، اور 3 وجہ جائز غیر جائز ہیں ان میں۔ مثلا طول، اگر ہم یہ مد عارض وقفی میں توسط کریں تو عارض لین میں طول نہیں کر سکتے، کیونکہ عارض لین سے مد عارض وقفی جو ہے وہ قوی ہے، تو ادھر توسط کریں گے تو آگے طول نہیں ہو سکتی، اور اگر ادھر قصر کریں گے تو آگے توسط نہیں ہو سکتی اس میں مد عارض لین میں، اور ادھر اگر قصر کریں گے تو مد عارض لین میں طول نہیں ہو سکتی، تو یہ 3 ناجائز ہیں۔ اور جب مد لین پہلے ہو، مقدم ہو، جیسے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس وقت بھی 9 وجہ نکلیں گی۔ لا ریب میں قصر، توسط، طول، اور ھدی للمتقین میں طول، توسط، قصر، تو 3 کو 3 سے ضرب دیں تو 9 نکلتی ہیں۔ اس میں 6 وجہ جائز ہیں، یعنی دونوں میں قصر مال قصر، یعنی لا ریب میں قصر اور ھدی للمتقین میں بھی قصر، لا ریب میں قصر اور ھدی للمتقین میں توسط، لا ریب میں قصر طول کے ساتھ، لا ریب میں قصر اور ھدی للمتقین میں طول، لا ریب میں توسط اور ھدی للمتقین میں طول، لا ریب میں توسط اور ھدی للمتقین میں بھی توسط، لا ریب میں طول اور ھدی للمتقین میں بھی طول۔ تو یہ 6 وجہ جائز ہیں۔ نجائز کون سی ہوئی؟ کہ ادھر ہم طول کر لیں مد عارض وقفی میں اور ھدی للمتقین میں توسط کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لا ریب جو ہے یہ ضعیف ہے، مد لین عارض ہے، اور ھدی للمتقین جو ہے وہ مد عارض وقفی ہے، تو یہاں پر محل مد اس کا قوی ہے، مد لین کا محل مد ہی ضعیف ہے، تو یہاں پر طول کر کے آگے قصر نہیں کر سکتے، اسی طرح یہاں پر توسط کر کے آگے
कसर नहीं कर सकते। तो ये 3 वजह नाजायज़ हो गए, तूल मा तवस्सुत, तूल मा कसर, तवस्सुत मल कसर, ये 3 वजह गैर जायज़ हैं। ये वजह गैर इस वजह से हैं कि हरूफ मद्दा में मद्दे असल और मद में मद्दे असल और कवी है, और हरफ लीन में जो मद होता है वो तशबीह की वजह से होता है, क्योंकि हरफ लीन हरफ मद तो नहीं है, इस वजह से हरफ लीन में मद ज़ईफ़ है। इन सूरतों में तरजीह ज़ईफ़ को कवी पर होती है और ये गैर जायज़ है। और अगर मक़ूफ़ अलैह में बसब्बे इख्तिलाफ़ हरकात के रोम इश्माम जायज़ हो, यानी मक़ूफ़ अलैह में अगर ज़ेर है या पेश है तो ज़ाहिर है ज़बर होता तो रोम इश्माम नहीं था। तो अब हरकात के इख्तिलाफ़ की वजह से हरकात मुख्तलिफ हैं, ज़ेर और पेश हैं मक़ूफ़ अलैह में, और रोम इश्माम जायज़ हैं, तो इसमें और वजह भी ज़ायद पैदा होंगे। तो इसका फिर क्या करना है, इनमें मुसावात और तरजीह का ख्याल रखना होगा। मसलन मिन जूअ व मिन खौफ, अब जूअ में आप यहाँ पे दोनों जगह पर रौम कर सकते हैं, मिन जूअ खौफ दोनों जगह पर रौम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों जगह के ऊपर आप ये यहाँ पे कसर करेंगे, यहाँ पर भी कसर करेंगे, यहाँ पर भी कसर करेंगे। और अगर यहाँ पर आप रौम नहीं करते, इस्कान करते हैं, तो फिर यहाँ पर तवस्सुत और यहाँ पर कसर कर सकते हैं, यहाँ पर तवस्सुत, यहाँ पर तवस्सुत कर सकते हैं, यहाँ पर तूल और यहाँ पर तूल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर कसर किया है और अगर यहाँ पर आपने कसर किया है मिन जूअ में, तो आगे आप तवस्सुत और तूल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हमने तरजीह देनी है मद्दे लीनाज के। वजूहात मद के सिलसिला में कुछ हमारा सबक रहता था, अभी हम उसको कंप्लीट करने की तरफ चलते हैं। तो आइए देखिए फायदा, जब मद्दे मुनफसिल और मुत्तसिल जमा हूं। मद्दे मुनफसिल आप जानते हैं किसे कहते हैं अब्दुल मन्नान? जी जी कारी साहब। हाँ, मद्दे मुनफसिल में कितनी मिकदार है? तवस्सुत और कसर भी जायज है। हाँ, तवस्सुत और कसर, और मुत्तसिल में सिर्फ तवस्सुत है। और फिर मुत्तसिल की दो मिकदारें हैं, 2 अलिफ या 2.5 अलिफ या 4 अलिफ, 3 मिकदार हैं, 3 कौल हैं मिकदार के, 2 अलिफ, 2.5 अलिफ या 4 अलिफ। तो मद्दे मुनफसिल में अगर हम कसर भी कर सकते हैं, 2 अलिफ भी कर सकते हैं, 2.5 अलिफ भी कर सकते हैं, 4 अलिफ भी कर सकते हैं, और मुत्तसिल में कसर नहीं कर सकते, या हम 2 अलिफ करेंगे तवस्सुत में या 2.5 या 4। अब ये फरमा रहे हैं कि जब मद्दे मुनफसिल और मुत्तसिल जमा हो और मसलन मुनफसिल मुकद्दम हो, यानी पहले मुनफसिल आ जाए मुत्तसिल पर, जैसे हा उ, ये जो है ना हा अलहदा है और उ ये ला का हमजा है, ये पहले मुनफसिल है, हा उला। ये ऐसा मुनफसिल का आपने पहले तो यही पढ़ा है ना, आपको बताते रहे हैं कि मुद्दे अगर हमजा बशक्ल हमजा हो तो मद्दे मुत्तसिल होती है, लेकिन 2-3 हमजे ऐसे हैं कि जहां पर हमजा बशक्ल हमजा है लेकिन है वो मुनफसिल, उनमें ये भी है, क्योंकि हा अलहदा है लफ्ज और उला अलहदा है। तो उला में ये हमजा जो है, ये उला लाम से पहले जो है वो ये हमजा है, हा उला, तो ये मद्दे मुनफसिल है। और ये जो आखिर में है लाई, ये मुत्तसिल का हमजा है। समझाइए बात की, जब मद्दे मुनफसिल और मुत्तसिल जमा हो, मसलन मुनफसिल मुकद्दम हो मुत्तसिल पर, जैसे ये मिसाल दे दिया, एक ही लफ्ज में ये 2 लफ्ज मिलकर एक लफ्ज बना था, एक लफ्ज है हा और दूसरा है उला। तो अब ये एक ही लफ्ज में 2 लफ्जों को मिलाकर एक बना है, तो अब इसमें दोनों मद्दें जमा हो गई हैं, पहली मद्दे मुनफसिल है और दूसरी मुत्तसिल है। तो कहते हैं जायज है मद्दे मुनफसिल में कसर और 2 अल्फी, कसर और 2 अल्फी,
ढाई अल्फी 4 अल्फी भी कर सकते हैं, लेकिन कसर में आप मुनफसिल में कसर और 2 अल्फी करेंगे अगर, तो मुत्तसिल में 2 अल्फी भी कर सकते हैं, ढाई भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। अगर यानी कसर में आपने यहाँ 2 अलिफ करना है और मुत्तसिल में 2 अलिफ भी कर सकते हैं और ढाई भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। और अगर आपने मुनफसिल में ढाई कर ली तो फिर मुत्तसिल में 2 अलिफ नहीं कर सकेंगे, ढाई या 4 अलिफ करेंगे। और अगर मुनफसिल में आपने 4 अलिफ भी कर ली तो मुत्तसिल में 2 ढाई नहीं कर सकेंगे, सिर्फ 4 अलिफ कर सकेंगे। और जब मद्दे मुनफसल पर ढाई अलिफ मद किया जाए, ये जो मैंने अभी बात आई है, तो मुत्तसिल में ढाई अलिफ 4 अलिफ मद जायज़ है और 2 अलिफ गैर जायज़ है, इस वास्ते कि मुत्तसिल मुनफसिल से अक़वा यानी कवी है और तरजीह ज़ईफ़ को कवी पर गैर जायज़ है। और जब मुनफसिल में 4 अलिफ मद किया तो मुत्तसिल में सिर्फ 4 अलिफ मद होगा, ढाई अलिफ 2 अलिफ इस सूरत में गैर जायज़ होगा। ये पढ़ो भाई बेटा, राजा साहब आप पढ़ें जरा। एक सेकंड जी। अच्छा हाँ जी जी किबला, मैं पढ़ो दो फोन ना, आ गया। ज़हनी जी तौर जी पे जी गैर हाज़िर थे आप, तवज्जो से ना पढ़िए। जी जी बिस्मिल्लाह। फायदा जब मद मुनफसिल और मुत्तसिल जमा हों और मसलन ठहरिए, मुनफसिल मुनफसिल और मुत्तसिल, ये जी तलफ़्फ़ुज़ सही कीजिए, मद्दे मुनफसिल और मुनफसिल मुत्तसिल। जी मद मुनफसिल और मुत्तसिल जमा हो और मसलन मुनफसिल मुकद्दम हो मुत्तसिल पर, मिसल हाउलाई के तो जायज है मुनफसिल में कसर और 2 अल्फी और मुत्तसिल में 2 अलिफ, ढाई अलिफ, 4 अलिफ। और जब ये अलग-अलग मुनफसिल में है, 2 अलिफ जी जी सांस लें, 2 अलिफ, जी जी ढाई 2 अलिफ, 4 जी अलिफ, ऐसे बोलें। जी 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 मुत्तसिल में 2 अलिफ, मुत्तसिल, मुत्तसिल नहीं, मुत्तसिल, अपने इलाकाई तलफ़्फ़ुज़ को छोड़ दें, तजवीद का तलफ़्फ़ुज़ बोलें। मुत्तसिल में मुत्तसिल में 2 अलिफ, अलिफ, ढाई अलिफ, 4 अलिफ। और जब मुनफसिल में ढाई अलिफ मद किया जाए तो मुत्तसिल में ढाई अलिफ, 4 अलिफ मद जायज है और 2 अलिफ गैर जायज है, इस वास्ते कि मुत्तसिल मुनफसिल से अक़वा है और तरजीह ज़ईफ़ की कवी पर गैर जायज है। और जब मुनफसिल में 4 अलिफ मद किया तो मुत्तसिल में सिर्फ 4 अलिफ मद होगा और ढाई अलिफ 2 अलिफ इस सूरत में गैर जायज होगा। हाजी साहब आप आइए जरा, हाजी गजनफर साहब आप पढ़िए। जी जी। फायदा जब मद्द मुनफसिल और मुत्तसिल जमा हों और मसलन मुनफसिल मुकद्दम हो मुत्तसिल पर, मसलन हाउलाई के तो जायज है मुनफसिल में कसर और 2 अल्फी और मुत्तसिल में 2 अलिफ, ढाई अलिफ, 4 अलिफ। और जब मुनफसिल में ढाई अलिफ मद किया जाए तो मुत्तसिल में ढाई अलिफ, 4 अलिफ मद जायज है और 2 अलिफ गैर जायज है, और इस वास्ते कि मुत्तसिल मुनफसिल से अक़वा है और तरजीह ज़ईफ़ की कवी पर गैर जायज है। और जब मुनफसिल में 4 अलिफ मद किया तो मुत्तसिल में सिर्फ 4 अलिफ मद होगा और ढाई अलिफ, 2 अलिफ इस सूरत में गैर जायज होगा। जब एक दोस्त पढ़े तो बाकी जरा तवज्जो रखें क्या बात हो रही है। हाँ इब्ने कमर बेटा आप पढ़ें। जी जी। फायदा जब मद्दे मुनफसिल और मुत्तसिल जमा हो और मसलन मुनफसिल मुकद्दम हो मुत्तसिल पर, मसलन हाउलाई के तो जायज है मुनफसिल में कसर और 2 अल्फी और मुत्तसिल में 2 अलिफ, ढाई अलिफ, 4 अलिफ। और जब मुनफसिल में ढाई अलिफ मद किया जाए तो मुत्तसिल में ढाई अलिफ, 4
الف مد جائز ہے اور 2 الف غیر جائز ہے، اس واسطے کہ متصل منفصل سے اقوا ہے اور ترجیح ضعیف کی قوی پر غیر جائز ہے، اور جب منفصل میں 4 الف مد کیا تو متصل میں صرف 4 الف مد ہوگا اور 2.5 الف 2 الف اس صورت میں غیر جائز اچھا ہوگا۔ اب سمجھیے، میں آپ کو وجہ وہی آسان رجحان طریقہ کی بتاتا ہے۔ ہوں، میری بات سنو، آپ کو اب آسان طریقہ بتاتا ہوں اس کو یاد کرنے کا۔ منفصل ضعیف ہے تو اس میں کہتے ہیں قصر کر لو یا توسط کر لو، اور مد متصل میں صرف توسط ہوگا، یعنی ایک منفصل میں 2 مدیں جائز ہیں، چھوٹی مد یعنی 1 الف کی اور درمیانی مد یعنی توسط کی، لیکن متصل میں صرف درمیانی مد ہے، چھوٹی مد نہیں ہے۔ اب جو درمیانی مد ہے اس میں 3 قول ہیں، 2 الف 2.5 الف اور 4 الف۔ تو متصل میں جب منفصل میں آپ قصر کریں گے تو متصل میں آپ 2 بھی کر سکتے ہیں، 2.5 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تو قوی ہے نا متصل۔ جب منفصل میں آپ نے 1 الف ہی کیا ہے قصر، تو متصل میں آپ 2 بھی کر سکتے ہیں، 2.5 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے منفصل میں کر لیا 2 الف تو پھر آپ متصل میں اگر برابر بھی کرو گے تو 2 الف 2.5 الف 4 الف ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے منفصل میں کر لیا 2.5 الف تو اب متصل میں 2 نہیں کر سکیں گے، یا 2.5 کر سکیں گے یا 4 کر سکیں گے، اور اگر آپ نے منفصل میں کر لیا 4 الف تو متصل میں 2 اور 2.5 نہیں کر سکیں گے، بلکہ متصل میں آپ صرف 4 الف ہی کریں گے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ جی 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 عبد المنان، جی جی قاری صاحب، ہاں آپ کو سمجھ آئی یہ بات کی؟ جی جی دیکھو میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں، میں اب ہا الا کو پڑھتا ہوں، پہلے میں قصر کروں گا اور الا میں توسط کروں گا 2 الف، ہا الا، ایک یہ ہے۔ اچھا الا میں ہم ہا کی طرح چھوٹی نہیں کر سکتے، ہا الا ایسے نہیں ہے، ہا الا یہ میں نے 2 الف کی ہے۔ اب ہا میں 2 الف کرتے ہیں، ہا الا، دونوں میں 2 الف، ہا الا، پہلے میں 2 الف دوسرے میں 2.5 الف، ہا الا، لا میں 4 الف، اور اگر ہم نے ہا میں کر لی 2.5 الف، ہا الا، دونوں میں 2.5 الف۔ اب پہلے میں اب 2.5 اور الا میں 4 الف بھی کر سکیں گے، ہا الا، اب پہلے میں ہم کر لیتے ہیں 4 الف، ہا الا، یعنی یوں سمجھیے کہ یا تو منفصل اور متصل میں برابری رکھنی ہے، اور یا متصل کو منفصل پر ترجیح دینا ہے، قوی کرنا ہے۔ اچھا اب آئیے آگے پڑھیے، اب عبد المنان آگے پڑھیے بیٹا۔ وجہ وہی رجحان کی ہے، جب مد منفصل اور متصل جمع ہو اور مثلاً نہیں اب آگے چلیے نا، اب وجہ وہی رجحان کی ہے، وجہ وہی رجحان کی ہے، اور جب مد متصل منفصل پر مقدم ہو، مثلاً جاءوا اباہم، نہیں تو اگر جاءوا اباہم، جا ایک حمزہ آگے نا اس کے بعد، اور او کے بعد جی جی حمزہ شکل الف آ گیا دوسرے لفظ میں، جاءوا اباہم، ٹھیک ہے؟ پہلی جیسے متصل ہے دوسری منفصل ہے، بولو جاءوا اباہم، تو اگر متصل میں 4 الف مد کیا ہے تو منفصل میں 4 الف 2.5 الف 2 الف اور قصر جائز ہے۔ اب سمجھا گئی بات کی؟
کہ متصل میں ہم نے 4 جی کر لیا ہے، اب منفصل میں یا تو اس کے برابر رکھو یا اس سے کم کر لو. کیا اگر متصل میں 4 الف کیا ہے تو منفصل میں 4 الف بھی کر سکتے ہو، 2.5 الف بھی کر سکتے ہو، 2 الف بھی کر سکتے ہو، اور بالکل کسر بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، پھر پڑھو. جب مد متصل اور منفصل، جب مد متصل اور منفصل اور پر نہیں ہے مقدم یہاں، اور نہیں ہے، بولو پھر. جی جب مد متصل منفصل پر مقدم ہو، مثلا جاءوا اباہم، یہ تو مقدم کا اگر معنی کیا ہے؟ متصل منفصل سے پہلے آ جائے. جی جو تو اگر متصل میں 4 الف مد کیا ہے تو منفصل میں بھی 4 الف، 2.5 الف، 2 الف اور کسر بھی جائز. آگے چلو. اور اگر 2.5 الف مد کیا ہے تو منفصل میں 2.5 الف، 2 الف اور کسر جائز ہے، اور 4 الف غیر جائز ہے. ایسا ہی اگر متصل میں 2 الف مد کیا ہے تو منفصل میں صرف 2 الف اور قصر ہوگا، اور 2.5 الف 4 الف مد نہ ہوگا. ہاں بھائی یہ ابن فائدہ قمر تم آؤ، ابن قمر تم پڑھو. اب وجہ وہی رجحان کی ہے. آندے نے جڑی پیچھے گل کیتی ہے نا، جو ہم نے پیچھے بات کہی ہے وہی بات اب آگے بیان کر رہے ہیں. جی وجہ وہی رجحان کی ہے، اور جب مد متصل منفصل پر مقدم ہو مثلا جاءوا اباہم، ٹھہرنا نہیں یہاں، تو اگر نہیں ٹھہرنا نہیں جی یہاں پہ. جاءوا اباہم ایک ہی لفظ ہے نا، دونوں مدیں کرو نا. اگر جا پہ ٹھہرو گے تو جی اب آپ وہاں تو بات بنتی نہیں او کے اوپر. ایک جا ہے، ایک جی او ہے، 2 مدیں ہیں. جا ایک یہ مد ہو گئی، ایک او اکٹھا لفظ ہے. جا اگر اب اس کو یہاں پہ او پہ ٹھہر جاؤ گے تو پھر تو او پہ مد اصلی رہ جائے گی، مد منفصل بنے گی نہیں. بولو پھر. جی مثلا جاءوا اباہم، تو اگر متصل میں 4 الف مد کیا ہے تو منفصل میں 4 الف، 2.5 الف، 2 الف اور قصر جائز ہے. اور اگر 2.5 الف مد کیا ہے تو منفصل میں 2.5 الف، 2 الف اور قصر جائز ہے، اور 4 الف غیر جائز ہے. ایسا ہی اگر متصل میں 2 الف مد کیا ہے تو منفصل میں صرف 2 الف اور قصر ہوگا، اور 2.5 الف، 4 الف مد نہ ہوگا. سمجھ آ گئی آپ سارے دوستوں کو؟ جی 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 اشرف آپ کو بھی سمجھ آئی ہے؟ جی چلیے پھر آگے پڑھیے، اگلا فائدہ پڑھیے. جی فائدہ، جب متصل منفصل کئی جمع ہوں، مثلا بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، تو انہیں قواعد پر قیاس اچھا کر آپ کے. سنیے نا، یہاں پر کتنی مدیں ہیں؟ یہاں پر 1 2 3 ان میں 4 متصل کون سی ہے، منفصل کون سی ہے؟ متصل اپنا الف میم الف زبر ما، اور اس کے بعد لام الف زبر لا. 2 متصل ہیں. منفصل کون سی ہے؟ یہ ہا ہاں ٹھیک ہے. ہا کے اوپر. تو جی انہی قواعد پر قیاس کر کے وجہ صحیح اور غیر صحیح نکال لی جائے. پھر پڑھیے فائدہ. فائدہ، جب متصل منفصل کئی جمع ہوں، مثلا
بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، تو انہیں قواعد پر قیاس کر کے وجہ صحیح اور غیر صحیح نکال لی جائے۔ اچھا اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، سارے دو ذرا دھیان سے سنیں۔ ہا اولا کے اوپر جو حمزہ ہے بِأَسْمَاء، یہاں یا ہا اولا، اگر یہاں وقف کیا جائے، یہاں پر وقف کر دیا جائے بِأَسْمَاء هؤلاء، تو یہ کون سی مد ہوگی؟ ایک تو مد متصل ہے نا، جی جی دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے حمزہ کو ساکن کر دیا تو حمزہ ساکن ہو گیا، تو یہ مد عارض وقفی بھی تو ہو گئی نا۔ جی جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے عبد المنان؟ جی جی قاری صاحب، یہاں دو مدیں جمع ہو گئیں، حمزہ کی وجہ سے مد متصل اور وقف کی وجہ سے مد عارض وقفی۔ راجہ صاحب آپ کو سمجھائیے بات کی؟ ابن قمر جی جی استاد صاحب آپ آگے۔ کو سمجھائیے؟ حافظ رمضان بھی ہے کہ نہیں، یا عبد الرحمان؟ اب اچھا، اب یہاں پہ دھیان یہ رکھیں کہ جب ہم یہاں پہ حمزہ ساکن ہو گیا تو اب یہاں پہ آپ طول بھی کر سکتے ہیں۔ طول کیوں کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ مد عارض وقفی کی ہے، متصل بھی ہے، تو مد عارض وقفی بھی ہو گئی ہے، تو اب طول اگر کریں گے تو وہ مد عارض وقفی کی وجہ سے یہاں ہو سکتا ہے۔ سمجھا گئی بات؟ جی اگر یہاں طول کریں گے تو مد عارض وقفی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اب یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ نے متصل میں آپ نے یہ طول کیوں کیا ہے، آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہاں جو ہم نے طول کیا ہے یہ مد متصل کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ یہاں پہ ہم نے وقف کیا ہے، وقف کی وجہ سے موقوف علی ساکن ہو گیا ہے۔ تو جب حرف مدہ کے بعد موقوف علی ساکن ہو جائے تو چاہے وہ کوئی بھی حرف ہو، حمزہ ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ مد عارض وقفی کے احکام میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جی جی ہاں، جی اب آگے دیکھیے، یہی بات آگے آ رہی ہے، پڑھیے ذرا آپ آگے فائدہ۔ جی جب متصل کا حمزہ آخر کلمہ میں واقع ہو اور اس پر وقف اسکان یا اشمام کے ساتھ کیا جائے، مثلا یشاء، ہوٹ گول کر لیں بعد میں اگر اشمام یہ اشمام کرنا ہے، لیکن مد میں آپ طول بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے وقف کیا ہے، وہی بات یہاں پہ انہوں نے کی ہے۔ پھر آگے جی بڑھیے، قروء کی مثال۔ قروء، یہاں پر صرف اسکان ہوگا، اگر روم کریں گے تو پھر یہاں پر قصر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیے۔ نسیء، ٹھیک ہے آگے پڑھیے۔ تو اس وقت تو اس وقت میں طول بھی جائز ہے ہاں، اور سکون کی وجہ سے قصر جائز نہ ہوگا۔ سکون کی وجہ سے قصر کیوں نہیں جائز ہوئے گا؟ کہ بھئی مد متصل تو ہے، یہاں مد متصل تو ہے نا، مد جی جی متصل کی وجہ سے آپ یہاں پر مد عارض وقفی کی وہ جو قصر جائز ہے مد عارض وقفی میں، پھر وہ یہاں نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر مد عارض وقفی کی وجہ سے یہاں قصر کریں گے تو مد متصل فوت ہو جائے گی، ادا نہیں ہوگی۔ تو طول کرنے میں توسط اس کے اندر ہی آ گئی ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے گجرات سے جانا ہے گجرانوالا، تو وہ لاہور اگر چلا جاتا ہے تو گجرانوالا تو خود بخود ہی آ گیا نا۔ اس طرح جب آپ نے مد عارض وقفی یہاں پہ کی تو درمیان میں مد متصل تو خود ہی پیدا ہو گئی جب متوسط اس کے اندر توسط سے زیادہ طول ہو گئی۔ تو اگر آپ نے یہاں پر قصر کیا تو پھر مد متصل تو نہیں ہوگی نا، عارض وقفی، تو عارض وقفی جو ہے وہ مد متصل سے ضعیف ہے، اس لیے متصل کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ پڑھو تو عبد المنان تم پڑھو۔
جی فائدہ جب متصل کا حمزہ اخیر کلمہ میں واقع ہو اور اس پر وقف اسکان یا اشمام کے ساتھ کیا جائے وقف نہیں کہنا، مثلا وقف، وقف نہیں، وقف. اور اس پر وقف اسکان یا اشمام کے ساتھ کیا جائے مثلا یشاء قروء نسی تو اس وقت میں طول بھی جائز ہے اور سکون کی وجہ سے قصر جائز نہ ہوگا یہ سب بات اس واسطے سمجھائیے، کہ یہ کیوں اس کہا صورت ہے؟ میں نہیں ٹھہرو، یہ کیوں کہا ہے جی کہ سکون کی وجہ سے قصر جائز نہ ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اب مد عارض وقفی کی وجہ سے سکون کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ مد عارض وقفی کی وجہ سے قصر جائز نہ ہوگا، کیونکہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے نا مقداریں. تو اب یہاں پہ چونکہ مد متصل بھی ہے، تو جب آپ یہاں پہ یشاء پر وقف کریں گے تو سکون کا مطلب یہ ہے کہ مد عارض وقفی کی وجہ سے اب جو پہلے قصر جائز تھا اس میں طول، توسط اور قصر بھی، اب چونکہ یہاں مد متصل بھی ہے، اب یہاں پر مد عارض وقفی کی وجہ سے قصر جائز نہ ہوگا، تو پورا نام لکھنے کی بجائے مد عارض وقفی تو یہاں پر لکھ دیا سکون. ٹھیک ہے، آگے پڑھو. جی اس واسطے کہ اس صورت میں سبب اصلی کا الغا اور سنو، اس صورت میں سبب اصلی کا الغا اور سبب عارضی کا اعتبار لازم آتا ہے. الغا پتہ کسے کہتے ہیں؟ غلط بات کہتے ہیں، تو کہ لغو باتیں کر رہا ہے، ہم عام لوگ بولتے ہیں نا ویسے لغو بات کر رہا ہے، یعنی ایسی بات کر رہا ہے جو قبول نہیں کی جا سکتی. تو سبب اصلی یہاں پر ہے حمزہ، تو جب ہم حمزہ کو یہاں پہ چھوڑ دیں گے تو یہ قبول نہیں ہو سکتا. تو سبب اصلی کا چھوڑنا اور سبب عارضی کا اختیار کرنا ایسا محسوس ہوتا ہے. سبب عارضی کیا ہے؟ سکون عارضی. تو سکون عارضی کے اوپر تو اعتبار کریں، اور حمزہ جو ہے مد متصل، جو مد واجب بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ دیکھیے مد متصل کا ایک نام واجب بھی ہے اور مد عارض وقفی کا ایک نام جائز بھی ہے، سمجھے نا؟ مد متصل جیسے سکون لازمی ہے، مد لازم ہے نا، ایک مد لازم، مد واجب، مد عارض، یہ تین مدے بھی ہیں. مد لازم میں وہی مد جو چار مدیں ہیں وہ آتی ہیں اور مد لازم لین آتی ہیں. مد متصل میں، مد واجب میں صرف مد متصل آتی ہے اور مد عارض میں منفصل بھی آتی ہے اور مد یہ عارض وقفی بھی آتی ہے اور مد عارض لین بھی آتی ہے. سمجھا گئی بات کی؟ تو اب ایسا سمجھ اس واسطے کہ اس صورت میں سبب اصلی یعنی واجب کو چھوڑنا اور جو جائز ہے، عارضی جائز ہے، اس کو اختیار کرنا محسوس ہوتا ہے. سمجھا گئی اب بات کی؟ اب پڑھو. جی اس واسطے کہ اس صورت میں سبب اصلی کا الغا اور سبب عارضی الغا اور سبب عارضی کا اعتبار لازم آتا ہے اور یہ غیر جائز ہے. اور حاجی صاحب آپ پڑھیے، حاجی صاحب آپ پڑھیے ذرا فائدہ، اس کے بعد ابن قمر پڑھیں گے. جی جب متصل کا حمزہ اخیر کلمہ میں واقع ہو اور اس پر وقف، اسکان یا اشمام کے ساتھ کیا جائے مثلا یشاء قروء نسی تو اس وقت میں طول بھی جائز ہے اور سکون کی وجہ سے قصر جائز نہ ہوگا، اس واسطے کہ اس صورت میں سبب اصلی کا الغاء اور سبب عارضی کا اعتبار لازم آتا ہے اور یہ غیر جائز ہے. آگے آئیے جی. اور اگر ایک منٹ، اور وقف بالروم کیا، اور اگر وقف بالروم کیا تو صرف توسط ہوگا.
एक मिनट जी, हाँ अगर जी वक्फ बिर रौम किया तो सिर्फ तवस्सुत होगा। अच्छा ये बात है गौर तलब है, इन्होंने ये कहा है कि वैसे तो रोम पर, वैसे तो रोम के ऊपर ये नहीं जायज तवस्सुत, ठीक है ना, जी जी रोम जो है उसमें मद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि चूंकि यहाँ पर दो मद्दें जमा हो गई हैं, मद्दे मुत्तसिल भी है और मुनफसिल भी है, तो अब जो हम यहाँ तवस्सुत करेंगे तो क्यों करेंगे यहाँ पर तवस्सुत कि अब मद्दे आरज वक्फी नहीं होगी यहाँ पर, अब हम मद्दे मुत्तसिल का लिहाज करके, तो क्योंकि अगर हम यहाँ पर कसर कर दें तो फिर मद्दे मुत्तसिल तो खत्म हो जाएगी ना, तो उसको हम खत्म नहीं कर सकते, वो मद्दे वाजिब है। तो वक़्फ़ बिर रौम में हमने क्या करना है कि तवस्सुत करना है, ताकि मद्दे मुत्तसिल जो है उसकी जो मिकदार है, वैसे तो रौम में कसर तवस्सुत जायज़ नहीं, लेकिन अगर मद्दे मुत्तसिल पर वक्फ किया है तो यहाँ पर इन्होंने ये फरमाया है कि इसमें आप रौम कर सकते हैं। जी आगे जी बढ़िए आई साहब। फायदा खिलाफ जायज से जो वजहें निकलती हैं, मसलन औजह जो है बसमला बसमला वगैरह के, इनमें सब वजहों का हर जगह पढ़ना मायूब है। इस किस्म की वजहों में एक वजह का पढ़ना आप काफी समझे, यहाँ पे आप मैं आपको समझाऊं ये क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि अब हमने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसमें तूल भी जायज़ है, तवस्सुत भी जायज़ है, कसर भी जायज़ है, कसर में रौम भी जायज़ है और बिस्मिल्लाह में भी जायज़ है। तो यहाँ पर तो 16 वजह बनती है ना, तो कहते हैं कि 16 वजह सिर्फ आपको समझाने के लिए बयान की हैं, पढ़नी आपने तो एक वक्त में एक ही पढ़ सकते हैं। बस आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक पढ़ ली है। खिलाफे जायज जो वजह निकलती हैं, मसलन और जो है बसमला वगैरह के, इनमें सब वजहों का हर जगह पढ़ना मायूब है। बस एक किस्म की वजहों में एक वजह का पढ़ना ही काफी है। अलबत्ता अफादा का मतलब है समझाने के लिए, समझने के लिए, फायदा हासिल करने के लिए। अफादा के लिहाज से सब वजहों का एक जगह का जमा कर लेना मायूब नहीं। हाँ जैसे कि हमने आपको पढ़ाया है, समझाया है, आप समझ रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, तो फिर तो आप इसको औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह की जो वजह जायज़ हैं आप उनको सबको पढ़ें एक दूसरे को समझाने के लिए। तो वैसे वो सारी वजहों को औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह में ही आप लगे रहें तो आगे चले ही नहीं। तो वो कहते हैं ये अच्छा नहीं है, ये सिर्फ समझना समझाने के लिए है, लेकिन जब आपने पढ़ना है तो सिर्फ एक ही वजह को आपने पढ़ना है। बात समझ आ गई है? जी 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 अब्दुल मन्नान तुम पढ़ो भाई, जी पढ़ो। फायदा खिलाफे जायज से जो वजहें निकलती हैं, मसलन औजह बसमला वगैरह जो है बसमला, मसलन औजह बसमला वगैरह के, इनमें सब वजहों का हर जगह पढ़ना मायूब है। इस किस्म की वजहों में एक वजह का पढ़ना काफी है। अलबत्ता अफादा के लिहाज से सब वजहों का एक जगह जमा कर लेना मायूब नहीं। हाँ जी इब्ने कमर तुम पढ़ो बेटा। जी उस्ताद साहब, खिलाफे जायज से जो वजहें निकलती हैं, मसलन कह रहे हैं कि जायज के खिलाफ बयान करने के लिए जो हमने इतने वजह 48 निकाली हैं, तो उसमें से 6 निकली हैं जायज या 4 निकली हैं जायज। तो अब चारों को पढ़ना कि हम ये सारी चारों जायज जो हैं, हर जायज काम को जरूरी तो नहीं किया जाए, वो तो समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है ना। लेकिन अगर समझाने के लिए आप सब वजहों को भी एक जगह पढ़ेंगे तो फिर ठीक है, मायूब नहीं है, क्योंकि समझना समझाना मकसद है। जी
مثلاً او جو ہے بسملہ وغیرہ کے ان میں سب وجہوں کا ہر جگہ پڑھنا معیوب ہے۔ اس قسم کے وجہوں میں ایک وجہ کا پڑھنا کافی ہے، البتہ افادہ کے لحاظ سے سب وجہوں کا ایک جگہ جمع کر لینا معیوب نہیں۔ اچھا، اب اتنا جو یہ مد کی وجوہات ہم نے پڑھی ہیں، کیا یہ ان کا ایسے جو غیر جائز ہیں، جو غیر جائز ہیں، کیا وہ حرام ہیں؟ کیا وہ گناہ ہوتا ہے غیر جائز کو پڑھنے میں؟ کہتے ہیں نہیں، اس فصل میں جو غیر جائز اور غیر صحیح کہا گیا ہے، مراد اس سے غیر اولا ہے، قاری ماہر کے لیے معیوب ہیں۔ ہاں، اگر کوئی وہاں پہ عبد المنان پڑھے جو اپنے آپ کو اب کہتا ہے کہ میں تو ون کرتا ہوں ہر کمپٹیشن میں، یا ابن قمر جو مشہور ہو گیا ہے قاری، وہ پڑھے جا کر، تو وہ اگر اس کو جو غیر اولا ہیں ان کو جو بہتر نہیں ہیں، جن کو پیچھے غیر جائز کہا گیا ہے، ان کے لیے غیر جائز ہے۔ اگر راجہ صاحب پڑھ لیتے ہیں یا حاجی صاحب پڑھ لیتے ہیں تو ان کے لیے غیر جائز نہیں ہے، ان کے لیے غیر اولا ہے۔ سمجھے نا بات؟ اسی طرح جس طرح کوئی عالم فاضل بندہ، کوئی نیک بندہ، جب سمجھدار بندہ، دوسروں کو سمجھانے والا بندہ کوئی غلطی کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو چنگا اچھا بلا سمجھدار بندہ ہو کر ایسی غلطیاں کر رہا ہے۔ تو جو جانتے نہیں ہوتے، جن کو نہیں پتا ہوتا مسائل کا، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو درگزر کیا جاتا ہے، اور جو ماہر ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو پھر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ یہاں پر یہ عبارت ہے۔ پڑھیے اب اس فصل میں، جی، اس فصل میں جو غیر جائز اور غیر صحیح کہا گیا ہے، مراد اس سے غیر اولا ہے، قاری ماہر کے لیے معیوب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر کوئی اب قاری ایسے پڑھ لیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے میں اس نے توسط کی ہے، دوسرے میں طول کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے بہتر یہ ہے کہ آپ توسط رکھیں، برابری رکھیں، پہلے میں طول کیا ہے دوسرے میں بھی طول کر لیں، لیکن اگر آپ قصر کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آگے جو بات آ رہی ہے نا، اس کا تعلق ہے سبع عشرہ سے، اس فائدے کا۔ تو یہ آپ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن پڑھ لیں تو یہ جو فائدہ ہے اس کا تعلق جو ہے نا سبع عشرہ قرات کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سبع نہیں پڑھے ہوتے، قرات نہیں پڑھے ہوتے، تو وہ جناب ان قاریوں کو سن کر جو کہ سبع عشرہ میں پڑھتے ہیں، اور کہیں ان کو موقع مل جائے تو اپنا روب داب بٹھانے کے لیے وہاں پر ایسا پڑھنا شروع کر دیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس امام کے نزدیک ایسا ہے۔ کس امام، مثلا امام حفص پڑھتے ہیں علیہم، ایک امام نے علیہم بھی پڑھا ہے، ایک قرات میں علیہمو بھی ہے، تو اب وہ یہاں پر اس کو پتہ ہے کوئی نہیں، وہ علیہم بھی پڑھتا ہے، علیہم بھی پڑھتا ہے، علیہمو بھی پڑھتا ہے، تو اسے کرتے ہیں کہ روایات کو، قراءات کو آپس میں خلط کر دینا، ملا دینا، پتہ کوئی نہیں ہے۔ پڑھ رہے ہو آپ امام حفص کی روایت، امام عاصم کی قرات، اور اس میں آپ امام ورش کو بھی پڑھ رہے ہو، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے یہ ورش نے ایسا پڑھا ہے، امام حمزہ کو بھی پڑھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح خلط کرنا روایات کا، جو علم آپ نے پڑھا نہیں ہے، اگر آپ نے سبع نہیں پڑھی، اگر آپ نے عشرہ نہیں پڑھی، تو صغرا کبرا آپ نے نہیں پڑھی، تو اب آپ روایت حفظ کے بعد ان قراتوں کے اوپر، ان روایتوں کے اوپر آپ جا کر زور آزمائی نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں خلط روایات، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اب پڑھیے اب آپ جی، فائدہ اختلاف مرتب میں خلط کرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ مثلا خلط، ہاں، جی خلط کہتے ہیں ملانا، مکس کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ جی، لسی اور
جی चाय को इकट्ठा करके पीना, ठीक है ना. मरतब जी में खलत करना यानी बोलो एक लफ्ज का यानी इख्तलाफ यानी दूसरे पर मौकूफ हो. मसलन फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन, ठीक है. तो जी इसमें आदमों को मरफू पढ़ें, कलिमातिन को फिर मंसूब पढ़ना जरूरी है. वो कहते हैं कलिमातिन को अगर आपने आदमों को मरफू पढ़ा है, रफा पढ़ा है, तो कलिमातन पर ज़बरें पढ़ना ज़रूरी है. लेकिन अगर आपने बिलअक्स ऐसे इख्तलाफ के मौका पर खलत, यानी आपने यहाँ पढ़ रहे रवायत हफ्स में, तो यहाँ पर किसी और के मुताबिक भी पढ़ना शुरू कर दो तो आपको पता भी नहीं है कि यहाँ पर किसने ऐसा पढ़ा है, तो ऐसा खलत बिल्कुल हराम है. आगे बोलो. जी. और अगर एक रवायत का इल्तिजाम करके यानी पढ़ा अगर आप और इमाम हफ्स को पढ़ रहे इसमें हैं, इमाम हफ्स को पढ़ रहे हैं, और इसमें हफ्स आपने किसी और इमाम को खलत कर दिया, तो ये किज़ब फिर रवायत लाजम आएगा, ये झूठ हो जाएगा. ठीक है कि जी जी इमाम हफ्स ने भी पढ़ा है और फलां इमाम ने भी ऐसा पढ़ा है, तो उसने पता नहीं पढ़ा भी है कि नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है. तुम्हें तो नहीं यकीन कि जब तुमने उस इल्म को पढ़ा ही नहीं है, तो जब वहां पर किसी का हवाला दोगे तो ये किज़ब होगा तुम्हें. और अला हस्बी तलावत खलत जायज है. हाँ, तो खलत जायज कहाँ है? मसलन इमाम हफ्स के दो तरीके हैं, इमाम हफ्स के दो तरीके दो मशहूर हैं. एक इमाम शातबी और दूसरे इमाम जजरी. तो इनको आपस में खलत करना जायज है. मसलन इमाम शातबी ने पढ़ा है किसी जगह पर एक तरीके के ऊपर पढ़ा है और आपने वहां पर जजरी को पढ़ दिया, तो कोई बात नहीं, दोनों जो हैं वो हैं तो इमाम हफ्स के शागिर्द, तो दोनों के पास इमाम हफ्स की सनद है, तो ये जायज है. यानी आप तुरक के अंदर, रवायत के अंदर, ये बात आप समझ लें, किरात और रवायत में आप खलत नहीं कर सकते, लेकिन तुरक के अंदर खलत कर सकते हैं. किरात क्या है? इमाम आसिम और इस तरह जो और इमाम हैं उनकी किरात आपस में मिलाना ये जायज़ नहीं है. और इसी तरह रवायत हैं इमाम हफ्स और इमाम शोबा, इनकी रवायत के अंदर भी आप खलत नहीं कर सकते. लेकिन तरीक में इमाम शातबी और दूसरे इमाम जजरी हैं, तो इनमें खलत करना इस लिहाज से कि दोनों वजह हफ्स से साबित हैं, कुछ हर्ज नहीं, खुसूसन जब एक वजह अवाम में शाया हो गई हो और दूसरी वजह मशहूर साबित इंदतुल कुर्रा हो. मिसाल के तौर पर कई वजह ऐसी हैं कि लोगों में मशहूर हो गई हैं इमाम जजरी की, लेकिन इमाम शातबी की मशहूर नहीं है. पीछे आपको बताया ना, तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ऐसी सूरत में लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि इल्म जो है वो ज़ाया ना हो जाए. मुताखिरीन के अक़वाल व आरा में, मुताखिरीन पता किसे कहते हैं? जो बाद में आने वाले इमाम हैं. पहले इमाम हैं इमाम आसिम और उनके जो दूसरे हैं जो सबक या अशरा क़िरात वाले हैं, उनके बाद हैं जो उनके शागिर्द हैं इमाम हफ्स और इमाम शोबा वगैरह, ये वो मुतकद्दिमीन हैं. और उनके जो आगे शागिर्द हैं इमाम जजरी और इमाम शातबी, ये मुताखिरीन हैं. तो जो इमाम जजरी या इमाम शातबी हैं, इनके अक़वाल को आपस में खलत करना मिलाना कोई मज़ायक़ा नहीं है. जी आज हमने हाजी साहब ये आप पढ़ लें ये फ़ायदा एक दफ़ा फिर. फ़ायदा जी, फ़ायदा इख्तिलाफ मरातब में खलत करना, यानी एक लफ्ज़ का इख्तिलाफ दूसरे पर मौकूफ हो. मसलन फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन, इसमें आदमु को मरफू पढ़ें तो कलिमातिन को मंसूब पढ़ना ज़रूरी है. कर साहब ये मरफू पढ़ें और मंसूब पढ़ना ये थोड़ा सा बता दें ताकि ये अभी आपको समझ नहीं आएगी. अच्छा अच्छा जी, इसका तल्लुक है, लंबा बात चली जाएगी इसमें. अच्छा, ऐसे ही बिलअक्स ऐसे इख्तिलाफ के मौका पर खलत बिल्कुल हराम है. और अगर एक रवायत का इल्तजाम करके पढ़ा
اور اس میں دوسرے کو خلط کر دیا تو کذب پھر روایت لازم آئے گا۔ اچھا بات سنو، اس میں آپ صرف اس فائدے میں اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ نے قرات امام حفص کے علاوہ، روایت امام حفص کے علاوہ اور سبع عشرہ نہیں پڑھی تو آپ سبع عشرہ کو ویسے ہی پھر منہ نہ ماریں، نہ پڑھیں، کیونکہ آپ کو اس کے پاس آپ کا پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے۔ تو اگر آپ نے ایسا پڑھ دیا کہ جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس امام نے پڑھا ہے، تو اب کئی لوگ ہیں وہ قاری عبد الباسط مرحوم کی نقل کرتے ہیں، وغلقت الابواب وغلقت الابواب وغلقت الابواب وقالت حیت لک وقالت حیا، ان کو نہیں پتا کہ یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ کس نے پڑھا ہے، تو آگے پیچھے کریں گے۔ اگر وغلقت الاب یہاں پر حمزہ جو ہے وہ نہیں پڑھا، وغلقت الاب پڑھ دیا ہے، اب اسی روایت کے اندر دیکھنا آیا ہوگا کہ وقالت کے اوپر انہوں نے کیسا، وقالت کے اوپر جو ہے حی تعالیٰ کیا، یہاں پر انہوں نے کیا پڑھا ہے، اس کے مطابق پھر آگے پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ ہے خلط۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جو روایت حفص والے ہیں اگر انہوں نے سبع عشرہ نہیں پڑھی تو ان کو ان روایتوں کو ایسے نہیں پڑھنا چاہیے جب تک ان قراتوں کو باقاعدہ کسی استاذ گرامی سے پڑھ کر اس کی سند حاصل نہ کر لیں۔ جی آپ جی، پڑھیے۔ اور علی حسب تلاوت خلط جائز ہے، مثلا حفظ کی روایت میں دو طریق مشہور ہیں، یہ ایک سمجھ آ گئی نا امام، ڈال دی؟ جی جی جی، ایک امام شاطبی، دوم جزری۔ اب تو میں ان یہاں پہ میں نا اب پھر سمجھا دوں، ہمارے قاری کا نام کیا ہے جو امام ہیں جن کی ہم قرات پڑھتے ہیں؟ عبد المنان بتاؤ۔ جی جی، ہم جو قرات پڑھتے ہیں ان کا امام کا نام کیا ہے؟ عاصم۔ ہاں، اور ان کے جو شاگرد ہیں دونوں کے نام کیا ہیں؟ ایک امام سیبو ہے۔ نہیں بیٹا، وہ تو اور ہیں، وہ تو جی ایک امام حفص اور دوسرے امام جی، شعبہ، شیبہ نہیں، شعبہ، بولو ان کیا نام ہیں دونوں کے؟ ایک امام حفص ان کے اور شاگردوں کے نام کیا ہیں؟ ایک امام حفص ایک امام حفص اور دوسرے امام شعبہ۔ اور دوسرے امام شعبہ۔ ہم کون سی روایت پڑھتے ہیں؟ امام حفص کی، جی شعبہ کی نہیں ہم پڑھتے۔ اگر شعبہ کی پڑھنے ہیں تو علم حاصل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، جی امام جی، حفص کے پھر دو شاگرد ہیں، ایک امام جزری اور ایک امام شاطبی۔ ان دونوں کو ہم پڑھ جی سکتے ہیں، ٹھیک، ان دونوں کو اب پڑھ ابن سکتے قبر ہیں۔ تمہیں سمجھ آئی ہے؟ جی جی استاد صاحب آ گئے۔ اوپر ہیں ہمارے قاری کا نام کیا ہے ہمارے امام کا؟ امام اس طرح ہم عاصم، نماز میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، تلاوت جی میں ہم امام عاصم کی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک جی ہے؟ امام جی جس طرح امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد تھے، حضرت امام محمد اور امام ابو یوسف، ٹھیک ہے؟ اس طرح جی جی ہمارے جو امام عاصم، عاصم ہیں ان کے دو شاگرد، ایک جی امام حفص اور دوسرے اور امام دوسرے شعبہ۔ شعبہ، اب جی امام آگے ان کے عاصم دو کے پھر شاگرد، دو شاگرد ہیں، ایک امام جی جزری اور دوسرے امام شاطبی۔ ان دونوں کو ہم شاطبی، پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ لکھا انہوں نے کہ علی حسب تلاوت، علی تلاوت کے اندر حسب، اس طرح خلط جائز ہے، ملانا جائز ہے۔ مثلا اب بولیے۔ جی مثلا حفظ کی روایت میں دو طریق ہم مشہور، امام حفص کی روایت پڑھتے ہیں، روایت امام حفص۔ آپ کو جو جی سند ملے گی نا روایت امام حفص کی ہوگی۔ آگے چلیے، دو طریقے جی ہیں مشہور دو ہیں، بولیے۔ طریق مشہور ہیں، ایک امام شاطبی، دوم جزری۔ تو ان میں خلط کرنا اس لحاظ سے کہ دونوں وجہ حفظ سے ثابت ہیں کچھ حرج نہیں، خصوصاً
جب ایک وجہ عوام میں شائع ہو گئی ہو آپ نے اور پیچھے پڑھا ہے نا، دوسری بات وجہ سنو، مشہور آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا جی کہ احدت یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، لیکن امام تام بھی جائز ہے امام شاطبی کے نزدیک، یہ پڑھا ہے نا ہم جی نے جی پیچھے۔ تو اب یہاں جی پر ہم دونوں طریقے پڑھ سکتے ہیں، احدت بھی پڑھ سکتے ہیں امام شاطبی کے نزدیک، اور امام جزری کے نزدیک یہاں پر ادغام تام بھی جائز ہے حتو۔ تو جب کہتے ہیں دوسری وجہ، جو ایک وجہ تو مشہور ہو جاتی ہے اور ایک جائز تو ہے لیکن متروک ہو گئی ہے، قراء وہ مشہور نہیں رہی، لوگ نہیں پڑھتے، تو جو چیز جائز ہو اور اگر وہ لوگوں نے چھوڑ دی ہو تو ایسی صورت میں لکھنا پڑھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تاکہ علم ضائع نہ ہو جائے۔ اور متاخرین کے اقوال و آراء میں خلط کرنا چنداں مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ متاخرین سے مراد کون ہے؟ امام جزری اور امام شاطبی۔ سمجھا جی گئی جی بات کی؟ جی سر اچھا، اب انشاءاللہ ہم یہ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں ہم نے ماشاءاللہ پڑھا ہے یہ اوجہ مدات کا بیان بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے، کافی دن لگائے ہیں اس کے اوپر۔ تو آئیے اب ہم یہ اس کی مشق کرتے ہیں۔ عبد المنان بیٹا چلو پڑھو، ان للمتقین، پہلے آپ پڑھیں بیٹا، پہلے آپ پڑھیں۔ اب عادل آپ جی شروع جی کریں پہلے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جی جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يملكون منه خطابا۔ آج کا سبق اختتام تک پہنچا۔
انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.